الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم اپنا دلی جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیف تتعامل مع القرآن الکریم، قرآن کریم کے ساتھ ہم معاملہ کیسے کریں۔ یہ کتاب جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو مسلم معاشرہ اس کتاب پر سب سے زیادہ ظلم کر رہا ہے، سب سے زیادہ اس کتاب پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اس کتاب کو ہم جانتے ہیں لیکن اس کتاب کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا لیکچر رکھا جائے تاکہ اس کتاب کو ہم جان سکیں کہ یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح معنوں میں کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا سوال ابھی بھی باقی ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کیا ہے۔ قرآن پوری دنیا میں واحد ایسی کتاب ہے جس کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، اللہ کی گفتگو۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری یہ دنیاوی آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کی بات ہمارے بیچ میں آج پائی جا رہی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے کلام کر سکتے ہیں اس کی کتاب کے ذریعہ۔ اس کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں کے طور پر آج محفوظ ہے۔ ہمارے پاس میں 5-6 سوالات ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتاب کے ماننے والوں سے یہ سوالات کیجئے، وہ کب اترے، کن پر اترے، کیسے اترے، کیسے ان کی حفاظت ہوئی۔ یہ سوالات آپ پوچھ لیجئے مذہبی کتابوں کے علم برداروں سے، ان کے پاس ان سوالات کے صحیح جوابات نہیں پائے جائیں گے، لیکن قرآن کریم ہے، یہ قرآن ہمارے سامنے میں ان سارے سوالوں کا 100% صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ کتاب کب اتری، کن پر اتری، کیسے اتری، کس انداز میں اس کی حفاظت ہوئی، اور کیسے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، صرف یہی ایک کتاب ہے جو ہمارے ان سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ یہ کتاب بالکل محفوظ کتاب ہے، اور محفوظ کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی، بلکہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس کتاب کو مکمل طریقے سے، 2 طریقے سے، لکھے ہوئے شکل میں اور قرأت کی شکل میں، 2 طریقے سے
اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو محفوظ کیا۔ آج قرآن کریم کا جو نسخہ ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اٹھا کر کے لائیے اور اس میں ٹیلی کر کے دیکھیے، ایک حرف کا بھی آپ فرق نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی قرأت کا جو انداز ہے پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے اسی انداز میں قرأت ہوتی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرأت کی تھی آج تک وہ قرأت بھی محفوظ ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیے تو یہ کتاب معجزہ ہے، یعنی ساری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک چیلنج ہے۔ اس کتاب نے اپنے زمانے نزول میں انسانوں کو چیلنج کیا تھا، ان انسانوں کو جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، ان سے کہا تھا کہ اگر تم اس کتاب کے جیسے لا کر کے پیش کر دو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ نہ کر سکے۔ قرآن نے چیلنج دیا، کہا کہ ٹھیک ہے اس کے جیسے نہیں تو 10 صورتیں ہی، 10 صورتیں نہیں تو ایک سورہ ہی، ایک سورہ ہی نہیں تو کم سے کم ایک آیت ہی بنا کر کے پیش کر دو۔ لیکن اس کتاب کا یہ چیلنج ان سے قبول نہ ہو سکا اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ عاجز آ گئے صرف قرآن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے۔ یہی حقیقت کافی ہے کہ قرآن کے جیسے پوری دنیا کی طاقت بھی اگر اکٹھا ہو جائے، عربی زبان کے بڑے سے بڑے ماہر بھی قرآن کریم کے جیسے بنانا چاہیں تو پورا قرآن تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، حالانکہ وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی ایک عظیم خوبی یہ بھی ہے کہ یہ معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہے، قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان کیا ہے، کوئی غور اور فکر کرنے والا؟ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں صرف عبادات کے حوالے سے باتیں نہیں ملیں گی آپ کو، بلکہ پورا وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عقائد ہوں، معاشرت اور معیشت ہو، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں بیان نہ کیا۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری کتاب نہیں بلکہ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن کریم نصیحت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ یہ قرآن نصیحت ہے عربوں کے لیے بھی، عجمیوں کے لیے بھی، کالوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی، دنیا کے ہر خطہ میں رہنے والے انسانوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، پیغام ہے۔ گویا کہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کا تعارف کرائیں دوسروں سے بھی۔ پھر اس کتاب کی آخری خوبی یہ ہے، اس کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ایک آخری خوبی یہ بتائیں گے کہ یہ کتاب بالکل ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اس کتاب کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں پھیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کتاب کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی حکم میں کوئی آپ کو ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا، نہیں پا سکتے۔ جہاں پر، جس جگہ پر، جس زمانے میں اس کتاب کو لاگو کرو وہ جگہ بالکل پرسکون ہوگی۔ اس کتاب کے ذریعہ امن ہوگا، دلی سکون قائم ہوگا، سماج میں امن ہوگا اور انسانیت امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس۔ محترم بھائیو، اس کتاب کی اہمیت کو واقعی ہم نے سمجھا نہیں۔ یہ دھرتی جہاں پر ہم ہیں یہ عرب کی دھرتی کہلاتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے گنوار لوگ تھے،
بکریوں کے چرواہے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو دیا تو یہ پوری دنیا میں چھا گئے، پوری جہاں پہ گئے وہاں پر وہاں کے امیر بنے۔ یہ کتاب تھی، یہ کتاب تھی جس نے دلوں کی دنیا بدلا، جس نے انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا، گنوار کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ علامہ اقبال کا پورا زمانہ مسلمانوں کے انحطاط کا زمانہ تھا۔ علامہ اقبال جب مسلمانوں کی کمزوری اور زوال کی وجہ جاننا چاہتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلمان آج جو زوال کے شکار ہیں، کمزوری کے شکار ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ان کا تارک قرآن ہونا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج واقعی اگر ہم اس کتاب کے ساتھ صحیح معاملہ شروع کر دیں، اس کتاب کا جو حق ہے، اس کتاب کو وہ حق دینا شروع کر دیں، تو آج بھی ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے صحابہ کرام تھے، کیونکہ اس کتاب نے ان کو چینج کیا تھا۔ یہ کتاب آج بھی باقی ہے، ہمارے نبی نے ان کو چینج کیا تھا، ہمارے نبی کا اسوہ آج بھی باقی ہے، اسلام نے ان کو چینج کیا تھا، اسلام کا طریقہ آج بھی باقی ہے۔ یہ کتاب ہے جو پورے طور پر انسانیت کو چینج کرتی ہے، یہ کتاب عروج پر پہنچاتی ہے، یہ کتاب آج بھی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے، کیف نتعامل مع القرآن الکریم، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں چند ہم پوائنٹس بیان کریں گے۔ یہ باتیں ہماری بہت اہم ہوں گی۔ ہم صرف زبان سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہاں سے ہم کچھ نتیجہ لے کر کے اٹھیں گے۔ ہمارے پاس میں یہ تعداد کم نہیں ہے، اس تعداد سے ہم ایک پیغام لے کر کے یہاں سے اٹھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ حق دینے والے بن جائیں، اور یہ پیغام لے کر کے ہم سب جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، اپنی جگہ پر جائیں، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ممکن ہے آپ کو معلوم ہوگا، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھنا جانتے ہیں تو دوسروں کو پڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب عظیم کتاب ہے، یہ کتاب ہمیں چینج کرنے والی کتاب ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دنیا کا سارا کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، یہی کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے 24 گھنٹہ ہم وقت دیتے ہیں، لیکن اس کتاب کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں دے پاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آخر اب کیسے پڑھ پائیں؟ میرے بھائی، قرآن کریم جس وقت اترا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت اس سماج میں 80 سال کے لوگ بھی تھے، 40 سال کے لوگ بھی تھے، 50 سال کے لوگ بھی تھے، 20 سال کے لوگ بھی تھے، 10 سال کے لوگ بھی تھے۔ سبھوں نے اس کتاب کو اپنایا تھا، اور سبھوں نے اس پر عمل کیا تھا، سبھوں نے اس کتاب کو سیکھا تھا، اور سبھوں نے اس کتاب کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھئی ابھی ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے میں صرف آپ سے نہیں کہتا، بلکہ ہمارے بہت سارے ایسے جان پہچان کے لوگ ہیں جن کے پاس میں یہ عذر ہوتا ہے۔ آپ جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی قرآن کریم جس وقت اترا تھا اس وقت بھی 80 سال کے لوگ تھے، انہوں نے قرآن کریم کو صرف سیکھا نہیں تھا بلکہ اسے یاد کیا تھا، اس کے پیغام کو سمجھا تھا، اور اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلایا تھا۔ ان کی عمر بھی تو 80 سال کی تھی، ان کی عمر بھی تو 60 سال کی تھی۔ اور پھر ہمارے پاس، میں
ایسے لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان قبول کی ہے انہوں نے. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا ان کے ایمان کو دیکھ کر کے. یہ لوگ کلاس میں آتے ہیں، اسلام سیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہمارے پاس میں آتے آتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دھیان دیا، انہوں نے وقت لگایا، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھے بغیر ہمارے لیے چارہ نہیں، اسی سے ہم کو سکون ملے گا، اسی سے ہم ترقی کریں گے. اس لیے انہوں نے محنت کی اور سیکھ لیا. عبد الملک القاسم سعودی عرب کے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسالۃ الی وافد، تارکین وطن کے نام ایک پیغام. اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک تارک وطن باہر سے کام کرنے والے بر صغیر کے کوئی بر کے علاقہ میں کام کرنے کے لیے آئے. ان کو دین کا کوئی بھی نالج نہیں تھا، یہاں تک کہ نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. لیکن اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں دین سیکھوں، نماز کا طریقہ سیکھوں. چنانچہ اس نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا. پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام میں اسے پڑھنا نہیں جانتا. چنانچہ اس نے کوشش کر کے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ قرآن کریم کو پورے طور پر پڑھنا جان گیا. پھر اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم کو حفظ کروں، یہاں تک کہ قرآن کریم کو اس نے حفظ بھی کر لیا. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دارالقرآن کے شعبے ہیں، یہاں پر ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں جو یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو توفیق دی. وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد میں قرآن کریم سیکھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا جان جاتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ دین کا بہت سارا نالج حاصل کر لیتے ہیں. اصل میں توفیق انہی کو ملتی ہے. یہ ہے توفیق کی بات. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ سب سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنا سیکھیں. کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی عذر نہیں بیان کر سکتے ہم. اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو پڑھانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اگر ہم واقعی قرآن کریم کو پڑھا دیتے ہیں تو یاد رکھیے یہ سب سے بہتر کام ہوگا. میں نہیں کہتا، ہمارے حبیب نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. سب سے بہتر کون ہے؟ بولیے سب سے بہتر کون ہے؟ نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، اور نہ ہی اچھا سے اچھا جاب کرنے والا انسان ہے، بلکہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. گویا کہ اگر ہم اپنا کچھ وقت نکالتے ہیں بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے، اگر ہم اپنا کچھ وقت نکالتے ہیں ایسے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، سب سے بہتر عمل ہمارا ہے. اگرچہ ہم یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ وقت نکال کر کے کسی کو قرآن سکھا دیتے ہیں سب سے بہتر کام ہوگا. امام مذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن السلمی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ انہوں نے بچوں کو 60 سال تک قرآن کریم کی تعلیم دیا. کتنے سال تک؟ 60 سال تک قرآن کریم کی تعلیم دیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو امام تھے، آخر آپ بچوں کو قرآن کریم سکھانے میں اپنی پوری عمر کیوں گزار دی؟ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. چنانچہ میں نے ھذا الذی اقعدنی مقعدی ھذا، یہی وہ بشارت ہے جس نے مجھے اس مقام پر بیٹھائے رکھا. امام مذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ
جب عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھانے کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں اسے معمولی کام، لیکن نہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں تو ہم کچھ وقت نکالیں ایسے لوگوں کو اس کتاب کو سکھانے کے لیے جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من دل علی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ جو کوئی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو جتنا ثواب بھلائی کے کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب بھلائی کی طرف بلانے والے کو ملے گا، اور بھلائی کا کام کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کسی آدمی کو پڑھنا سکھا دیا تو سکھا دینے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہوں گے، ہم آرام سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ آدمی جس نے ہم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا ہوگا، جتنا ثواب اسے ملے گا ہم سو کر کے، ہم اپنے کام میں مشغول ہو کر کے، ہم اپنا ذاتی کام کر کے، وہ سارا کا سارا ثواب ہم بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے ہم سے قرآن سیکھنے کے بعد 10 آدمی کو سکھایا، 10 آدمی کو اس نے قرآن سکھایا، اب وہ 10 آدمی بھی پڑھیں گے، ہم اپنے گھر میں ہوں گے، سو رہے ہوں گے، لیکن یہ 10 آدمی جتنا قرآن پڑھیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ہم کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم 20 آدمی کو قرآن سکھا دیتے ہیں تو 20 آدمی الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر قرآن پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں 20 آدمی کے تلاوت کرنے کا ثواب مل رہا۔ کتنا عظیم کام ہے! اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں ہوں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے جن کے لیے ہم تھک رہے ہیں، یہ لوگ ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمیں نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لا دیں گے اور لے جا کر کے تنگ و تاریک کوٹری میں سلا دیں گے۔ یہ بچے بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، لیکن اس کتاب کو اگر ہم نے کسی کو سکھایا ہوگا تو پڑھنے والے ہمیں کام آئیں گے۔ قبر میں ہم ہوں گے، لیکن جو لوگ بھی یہ کتاب پڑھیں گے ہم کو قبر میں ثواب مل رہا ہوگا۔ کتنا عظیم کام ہے یہ! اس سے بڑھ کر کون کام ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور عملی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر پڑھنا جانتے ہیں تو ہم کسی ایسے انسان کو کھوجیں گے، یہ نہیں کہ وہ آئے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم کسی ایسے انسان کو کھوجیں گے جو قرآن کریم سیکھ سکے ہم سے، کیونکہ اگر وہ ہم سے سیکھ لیتا ہے تو ایک آدمی اگر ہم سے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائے گا، اس سے تیسرے سیکھیں گے، چوتھے سیکھیں گے، یہاں تک کہ 50 آدمی سیکھ سکتے ہیں، اور جتنے لوگ سیکھیں گے ہم اگرچہ اپنے کام میں ہوں گے، دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن ہم کو ثواب مل رہا ہوگا۔ دوسرا جو معاملہ ہے قرآن کریم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو کچھ حصہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں۔ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ جس انسان کے دل میں
قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کے جیسے ہے۔ ویران گھر جانتے ہیں؟ ایسا گھر جس میں لوگ نہ رہتے ہوں۔ جس گھر میں لوگ نہ رہتے ہوں اس گھر میں سانپ کا بسیرا ہوتا ہے، اس گھر میں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اس گھر میں بچھو رہتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہمارا دل اللہ کی کتاب سے خالی ہے، قرآن کریم کے کچھ حصے ہمیں یاد نہیں ہیں، تو ہمارا دل بھی ویران گھر کے جیسے ہے۔ کیا ہم اپنے دل کو ویران گھر بنانا چاہیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا کہ اگر قرآن کریم کے کچھ حصے بھی ہمیں یاد نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل ویران گھر کے جیسے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم سے کچھ حصے ضرور ہم یاد کریں۔ کتنا یاد کریں؟ کم سے کم سورہ الزلزال سے لے کر کے سورہ الناس تک، جس کے اندر سورہ فاتحہ ملا کر کے ہو، اتنا تو ہر مسلمان کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا یاد کر سکیں بہتر سے بہتر ہے، لیکن کم سے کم سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ الزلزال سے لے کر سورہ الناس تک یہ صورتیں ہمیں یاد ہوں، اچھے انداز میں ان کو پڑھنا جانتے ہوں اور ان کے معنی وغیرہ کو بھی سمجھتے ہوں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے اتنی صورتیں سیکھنے کے لیے، اور اگر ہم نے پلاننگ کی تو زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے میں اتنی صورتیں ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم زیادہ سیکھنا چاہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن کریم کے ہم پڑھنے والے بن جاتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اسے سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جب آئے گا تو اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ نور کا تاج، جس کی روشنی سورج کی روشنی کے جیسے ہوگی، اور اس کے والدین کو ایک ایسا حلہ پہنایا جائے گا، ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی قیمت پوری دنیا کو بیچنے کے باوجود بھی نہیں بن سکتی۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے یہ لباس کیوں کر پہنایا گیا ہے؟ تو جواب ملے گا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے کے قرآن کریم سیکھنے کی وجہ سے تمہیں یہ حلہ پہنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اور اس کتاب کو ہم نے یاد کیا تھا تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، وہاں تک پہنچو جہاں تک تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ تو کیا درجہ ہوگا ہمارا قرآن کریم کو یاد کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ میں دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کو ہم یاد کریں، قرآن کریم کے کچھ حصے یاد کریں۔ اگر قرآن کریم کے کچھ حصے ہم یاد کر چکے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے ساتھ میں تیسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ کتاب اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
رسول کہیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس کتاب کو ترک کر رکھا تھا. ترک کرنے میں سب سے سامنے جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھنا جانیں لیکن اس کتاب سے ہمارا تعلق نہ ہو، اس کتاب کی تلاوت نہ کرتے ہوں، اس کتاب کی تلاوت کا ہمارا معمول نہ ہو. اس کتاب نے پوری دنیا میں انقلاب لایا تھا. آج اس کتاب سے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے. اس لیے اس کتاب کی تلاوت کا ہمارا اگر معمول بن جاتا ہے ہمارے سارے معاملات سدھر جائیں گے. اس کتاب کے ایک حرف پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے انعام کیا ملتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ایک آدمی بطحان پہاڑ، یہ وادی کا نام ہے، اس وادی میں جائے، اور دوسری روایت میں عقیق بھی ہے، وادی بطحان یا وادی عقیق میں صبح سویرے جائے اور کوئی گناہ کیے بغیر، قطع رحمی کیے بغیر 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر کے آئے، تو کیا تم چاہو گے ایسا کرنا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی چاہے گا کہ صبح سویرے جائے اور بغیر گناہ کا کام کیے اس کو 2 موٹی تازی اونٹنیاں مل جائیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی. آپ نے فرمایا سنو، تم مسجد میں جاؤ، قرآن کی 2 آیتیں سیکھو یا پڑھو تو یہ تمہارے لیے 2 موٹی تازی اونٹنی کے جیسے ہے، اور اگر 3 آیتیں سیکھو تو 3 موٹی تازی اونٹنی کے جیسے ہے، اور اگر 4 آیتیں سیکھو تو 4 موٹی تازی اونٹنی سے بہتر ہے. اور جتنا ہی زیادہ کرو اتنی ہی گویا کہ تم کو اونٹنیاں مل رہی ہیں. ایک آیت سیکھتے ہیں تو ایک اونٹنی اگر ہم کو مل جاتی ہے، اس کو بیچیں گے کتنے پیسے ہوں گے؟ سوچئے، تصور کیجئے. ایک آیت پڑھنے کی وجہ سے، ایک آیت سیکھنے کی وجہ سے ہم مسجد میں جاتے ہیں، ایک آیت سیکھ لیتے ہیں، وہ کہ ایک موٹی تازی اونٹنی ہم کو مل رہی ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اگر اعلان کیا جائے کہ رات کے تیسرے پہر میں 100 دینار تقسیم ہونے والا ہے، کتنے لوگ ہیں جو رات میں سوئے رہ جائیں گے؟ کوئی نہیں، صرف 100 دینار کے لیے. جبکہ ہماری حبیب کا کہنا ہے، ہمارے حبیب الصادق اور مصدوق تھے کہ ایک آیت سیکھتے ہو مسجد جا کر کے تو تمہیں 1 موٹی تازی اونٹنی ملتی ہے، 2 آیت 2 موٹی تازی اونٹنی ملتی ہے، 3 آیت 3 موٹی تازی اونٹنی ملتی ہے، 4 آیت 4 موٹی تازی اونٹنی ملتی ہے. اور جتنا ہی زیادہ کرتے جاؤ گے اتنی ہی تمہیں اونٹنیاں ملتی جائیں گی. اور کل قیامت کے دن یہ کتاب آئے گی اللہ کے دربار میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم کی تلاوت کرو. کیا فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو یہ کتاب ہے جو ہمارے حق میں سفارشی بننے والی ہے. اللہ رب العالمین کے پاس میں یہ کتاب آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، لہذا میری گزارش ہے کہ اسے بخش دیا جائے. کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کتاب کا. اس لیے میرے بھائیوں، اس کتاب کے ساتھ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس کویت میں ہیں، اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کو جاتے آتے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ وہ ڈیوٹی کو جا آ رہے ہوتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے ہیں. کیا مشکل کام ہے؟ مشکل ہے؟ بولیے آپ لوگ.
مشکل نہیں ہے، بس پلاننگ کی ضرورت ہے۔ کیسے اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ ڈیوٹی کو جاتے آتے بس میں بیٹھ کر کے یا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے وہ انسان مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر لے رہا ہے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہم نے پہلے ہی کہا، شروع ہی میں کہا کہ ہمیں یہاں سے کچھ کرنے کے لیے ایک عزم لے کر کے اٹھنا ہے۔ عزم کریں گے، میں یہ باتیں کر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن ہماری زندگی میں سدھار کیا آ سکا یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، اور قرآن کریم کو ہم پڑھنا جانتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہی سے اپنا معمول بنائیے۔ ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے کرنے کے لیے، اگر ہم ڈیوٹی میں آتے اور جاتے قرآن کریم کی تلاوت کریں نا، کہیں سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے، بس ہم اپنی یہ پلاننگ کر لیں، آسانی کے ساتھ میں مہینے میں یہ قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اور میں مہینے میں قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں کہتا، اگر ایک پارہ ایک پیج ہی صحیح بہت ہے، 10 آیتیں ہی صحیح بہت ہیں، 2 آیت بھی اگر پڑھ لیتے ہیں لیکن معمول کے ساتھ میں پڑھیں گے نا، عجیب طریقے سے برکت ہوگی آپ کے گھر میں۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے یا قرآن کریم کے ساتھ معاملہ میں سے چوتھا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ویسے جیسے ہمارے نبی نے تلاوت کی تھی، ویسے جیسے صحابہ کرام نے تلاوت کی تھی، ویسے جیسے قرآن کریم کی تلاوت آج تک ہوتی آ رہی ہے۔ ہمارے پاس حفاظ کرام قاری لوگ موجود ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ یہ قرآن، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ صرف لکھے ہوئے کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، یعنی کتابی شکل میں صرف محفوظ نہیں ہے، بلکہ شفہی طور پر پڑھ کر کے قرأت کے ذریعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک پورے طور پر محفوظ ہے، اور اسی طریقے سے آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کو ویسے ہی پڑھنا سیکھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قواعد اور ضابطے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرو۔ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آواز سے قرآن کو زینت بخشو۔ مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی قرآن کریم کو خوش الحانی سے اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کریں کہ کیا ہماری جو تلاوت ہے صحیح چل رہی ہے یا نہیں، اس پہ غور کرنا ہے ہمیں، کیا واقعی ہم صحیح طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری تلاوت صحیح نہیں چل رہی ہے۔ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، حفاظ کرام سے سنتے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہے، ہمارا انداز کچھ اور ہے، گویا کہ تلاوت میں کمی پائی جا رہی ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھیں لیکن ہمارے حبیب نے جیسے پڑھا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا جو انداز ہے وہ انداز ہم نہ اپنا سکیں تو ہو سکتا ہے کہ قرآن میں غلطی کرتے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ثواب ملنے کے بجائے گناہ بھی ملے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے، یعنی قرآن کریم کی ویسے ہی تلاوت کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ترتیل سے ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت مخارج کی رعایت کرتے ہوئے ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت تجوید سے ہونی چاہیے، اور تجوید کے جو موٹے موٹے قواعد ہوتے ہیں ان کو چاہیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ پانچواں ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن
اللہ کا پیغام ہے جو ہم لوگوں کے نام آیا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو محض تلاوت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم اگر کوئی پیپر پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ خبر کو جان سکیں۔ ہمارے پاس میں کوئی ایسا پیغام آتا ہے جس زبان کو ہم نہیں جان رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس زبان کے جاننے والے کے پاس میں جائیں تاکہ اس پیغام کو ہمیں سمجھا دے۔ جب تک کہ وہ ہمیں نہیں سمجھاتا، اطمینان نہیں ہوتا، تو اللہ کا کلام ہے، ہمارے بیچ میں یہ کلام پایا جا رہا ہے۔ اس کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی تو میسر ہے، ترجمہ کے ذریعہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا۔ اسی لیے ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا من مقائد الشیطان تنفیر عباد اللہ من تدبر القرآن لعلمه ان الہدى واقع عند التدبر۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک بہت بڑی سازش یہ ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کریم پہ تدبر کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک بندہ جب قرآن پہ غور کرے گا، ایک بندہ جب قرآن کریم پہ دھیان دے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور شیطان کو یہی بات پسند نہیں ہے۔ تو شیطان، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے لیکن اس کو ہم سمجھے نہیں، اور ایسے ہی ہم پڑھتے جائیں اس کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر یوں ہی بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی سخت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کا ایک مفہوم ہے، قرآن کے ایک معنی ہے، میں اس کے مفہوم کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں اس کے معنی کو جانا نہیں چاہتا، وَإِنَّمَا نَتْلُوهُ مُتَعَبِّدِينَ بِتِلَاوَتِهِ فَفِي قَلْبِهِ مِنْهُ حَرَجٌ، میں صرف اس کی تلاوت کو کافی سمجھتا ہوں، اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تنگی پائی جا رہی ہے قرآن کے حوالے سے۔ بھئی اللہ کا کلام ہے، اس کے ترجمے آج دستیاب ہیں، تو کیا ہم اللہ کے کلام کا ترجمہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس لیے میرا یہ پیغام ہوگا آپ تمام بھائیوں کے نام، جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک ترجمہ قرآن خریدیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو، اگر ہے تو الحمدللہ، اور معمول بنائیے کہ چند آیتیں ہی صحیح لیکن ہر دن قرآن کریم کے ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی، عجیب طریقے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک مجرم ہے، ایک گھٹیا سے گھٹیا انسان ہے، اگر آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، اس کو راستے پر لانا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، صرف قرآن کریم اس کے حوالے کر دیجئے، قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ میں وہ مطالعہ شروع کر دے، دیکھیے کیسے اس کے اندر سے وہ بیماری چلی جاتی ہے۔ جسمانی ساری بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں ہے، روحانی ساری بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت معنی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں، ان آیتوں سے ہم گزرتے ہیں جو دل پہ اثر کرتی ہیں۔ ترجمے کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے، کچھ آیتیں دل پہ اثر کرتی ہیں، تفسیر میں نہ جائیں، صرف ترجمہ۔ تفسیر میں جائیں گے تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ تفسیر میں جائے بغیر صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے قرآن کے میسج پہ غور کریں، عجیب طریقے سے آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ اور میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ذرا دھیان دیجیے گا۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی ان آیتوں سے گزر رہے ہیں اور اس کے معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جن سے آپ گزریں گے تو
دل پہ انفعالی کیفیت گزرے گی، یعنی آپ عجیب طریقے سے محسوس کریں گے کہ یہ آیت ہمارے اوپر اثر کر رہی ہے۔ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، عجیب طریقے سے وہ جگہ ہمیں سدھارنے کے لیے کام کرے گی۔ اس انداز میں یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو عجیب اثر ہوگا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر اور پورے ماحول اور معاشرے پہ۔ قرآن کریم کے ساتھ معاملہ میں چھٹا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل بھی کریں، یعنی قرآن کریم تو آیا ہی اس لیے ہے، یہ کتاب اتری ہی اس لیے ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے موٹا سا جواب دیا، کہا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی آپ کا کیریکٹر قرآن تھا۔ کیا ہم کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ کہنا یہ چاہ رہی تھیں کہ اگر تم قرآن کریم کو پڑھ لو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھ سکتے ہو، اسی لیے آپ قرآن کریم کو تھیوری بنائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کا نمونہ بنائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت قرآن کا پریکٹیکل نمونہ دکھائی دے گا۔ تو قرآن اسی لیے آیا ہی ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو ہمارے نبی قرآن کا اسوہ تھے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، قرآن پوری ان کی زندگی میں اتر چکا تھا، تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کریم کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری نقطہ جو باقی رہ گیا ہے میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں، تو اب اس قرآن کا آخری پیغام یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی جانتے ہیں، ایک پیغام بھی ہم کو معلوم ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسروں تک اسے پہنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک امریکی اسلام قبول کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، یہ سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں سے ایک بشرا نام کا رسالہ نکلتا ہے، اس بشرا رسالے میں یہ واقعہ آیا تھا، اور امام جب سلام پھیرتا ہے تو مائکروفون لیتا ہے اور امام کے پاس جا کر کے سورہ فاتحہ سنانا شروع کر دیتا ہے، سورہ فاتحہ پوری ختم کر لیتا ہے، مائکروفون رکھتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ امام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ ابھی نماز ختم ہوئی ہے اور یہ سورہ فاتحہ سنایا، مائکروفون رکھ کر کے چلتا بنا۔ امام نے اس کو پکار لگایا، اسے آواز دی اور اسے بلایا، کہا کہ کیا بات ہے، تم نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھا اور چلتے بنے، کیا مقصد ہے اس کا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے میں ایک نیا مسلمان ہوں، 3 دن پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور 3 دن میں نے سورہ فاتحہ یاد کر لیا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو، اور مجھے 7 آیتیں یاد ہو گئی تھیں، آخر میں کیسے باقی رہتا، لہذا میں نے ذمہ داری سمجھی اپنی کہ اسے لوگوں تک پہنچا دوں۔ جی ہاں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی نعمت کو پا لیتے ہیں تو صحیح معنوں میں ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، یہ دین جو ہے نا حقیقت میں ہمیں اپنے باپ دادا سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہوا دین ہے، اس لیے اس کی قدر ہمیں نہیں ہے،
اس کی قدر جاننا ہے تو ایسے لوگوں سے پوچھئے جو اس دین کو گم کر چکے تھے لیکن ان کو یہ ملا ہے۔ میں ایک واقعہ پر اپنی بات ختم کروں گا۔ بات آئی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے۔ ڈاکٹر کون ڈاکٹر ہے؟ کون سا؟ یہ اس کے عبد الرحمن السمیت، الرحمن جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت یہ کویت کے تھے اور ابھی چند سالوں پہلے وفات پائے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا ان کو جانے کا افریقہ۔ ان کے ہاتھ پر 11 ملین سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو وہاں جا کر کے کچھ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی ان سے ملتا ہے جو نیو مسلم تھا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا چہرہ نوچ لوں۔ انہوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم ایسا سوچتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں اسلام اس وقت قبول کیا جبکہ میرے ماں باپ اس دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ اگر میں نے اسلام اس وقت قبول کیا ہوتا جبکہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو جیسے میں اللہ کے فضل سے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہوں ویسے ہی میں کوشش کر کے اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ انہوں نے اسلام اس وقت بتایا جبکہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس لیے مجھے دل کرتا ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ نوچ لوں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ العصر ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں تھے، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں رہیں گے۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق پر عمل کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اس راستے میں تکلیف آئی تو صبر کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان، عمل، دعوت اور صبر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کے جو حقوق ہیں ان میں آخری حق یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف دعوت بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے پاس بھی کس طرح کے سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔